يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورۃ العنکبوت. اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی. اس سے اس صورت کا زمانہ نزول بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ مکی دور کے تقریباً مڈل کا بھی جو پہلا ہاف ہے یہ اس میں نازل ہونے والی صورت ہے. سن 590 690 یہ اس کا زمانہ نزول ہے. اور اس صورت میں صحابہ کرام پر تشدد اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہے، تبھی تو انہیں ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی. تو آغاز ہی سے اس کا انداز جو ہے وہ بڑا تیکھا ہے کہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ جب بھی کسی بڑے کے چھوٹے کے سامنے جو اس کا چھوٹا ہے، جس کو وہ تربیت بھی کر رہا ہے اور جس کو وہ بڑھتا ہوا چڑھتا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کی دو طرح سے وہ تربیت کرتا ہے. ایک تو مشکل حالات میں اس کو تسلی دیتا رہتا ہے، کوئی نہیں پتر میں تیرے نال ہاں، چل میں تیرے نال ہاں. اور دوسرا جب مصائب و آلام آتے ہیں تو پھر اس کو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی ایسا تو ہوگا. وہ جو غالب کا مشہور شعر ہے کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اس لیے کہ اگر کسی لڑکی کے پیچھے کوئی لڑکا جاتا ہے اور اس کو اس کے بھائیوں سے ڈر بھی لگتا ہے تو پھر نہ جائے اس کی گلی میں. اور جو اس کی گلی میں جاتا ہے اس کو تیار رہنا چاہیے کہ وہ پراؤ نو کٹن گے بھی. تو جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. ایسے ہی صورت میں آپ کو دونوں چیزیں یہ ساتھ ساتھ ملیں گی. ایک تو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور آغاز سے جو بات کہی جا رہی ہے اس میں وہ کیا ہے کہ بھائی ہم آزما کر تو ضرور دیکھیں گے، کھڑکا کے دیکھیں گے کہ تم کچے ہو کہ پکے ہو. تو آغاز ہی بڑا تیکھا ہے. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لائے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ واہ بھائی واہ، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو کیا لوگوں نے سمجھا کہ یترکو چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. فتنہ کسوٹی کو کہتے ہیں، یعنی وہ وٹی کے جس سے وہ سنار رگڑ کر سونے کو اس کی چمک دیکھ کر اندازہ لگا دیتا تھا یہ کتنے کیرٹ کا سونا ہے. اور پھر فتنہ آزمائش کے لیے استعمال ہونے لگا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تو تغابن میں آیا بے شک تمہارے مال اور تمہارے بیٹے تمہارے لیے آزمائش ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ، یقیناً ہم آزما چکے ان کو جو ان سے پہلے تھے. ان سے پہلے کون؟ یعنی پچھلی تمام امتیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین پر تشدد ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد پر بنی اسرائیل پر تشدد ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے ان میں سے کون ہے جس پر آزمائش نہیں آئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام
ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کن کن مشکلات سے گزار کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی. تو بغیر ٹیسٹ کے نہیں ہوتا. جتنے بھی لوگ دنیا میں کوئی نام پیدا کرتے ہیں، اگر آپ ان کی سوانے کو پڑھیں گے، ان کی بایوگرافی کو پڑھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ وہ مشکلات میں سے گزر کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. تو وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تو خوب آزما چکے ان کو جو ان سے پہلے تھے. یہ ان کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جو کہہ رہے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ تعالیٰ لازماً جان کر رہے گا ان کو جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جان کر رہے گا جھوٹوں کو بھی. اچھا، میں نے کہا کہ ان کون ہیں؟ یہ ایمان والے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. اب ان میں آگے دو کلاسز ہیں، سچے جھوٹے، کھرے کھوٹے، اصلی نقلی. ان دونوں کے درمیان پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جب مشکل وقت آتا ہے تو پہچان ہوتی ہے. جو کہا جاتا ہے کہ مشکل آئی، اچھا یہ تو ہوا کچھ دوست پہچانے گئے. A friend in need is a friend indeed. ہے نا؟ یعنی جو مشکل میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا وہ آپ کا ساتھی نہیں ہوتا، وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا. آپ کے حالات بڑے اچھے ہیں، آپ دوسروں کو کھلا پلا رہے ہیں، بہت سے لوگ آپ کے گرد ہوں گے، اور جو اصلی دوست ہیں آپ کے وہ مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے مصائب میں آپ کو سہارا دیں گے، آپ کی مشکلات کو بانٹیں گے. وہ ہیں اصلی دوست. اور نقلی دوست دودھ پینے والے مجنون جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تو مشکل حالات نہیں آتے، کبھی بھی نہ آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں پر مشکل حالات ضرور آتے ہیں. تو وہ کہ جو مشکل حالات کو بیئر کرتا ہے وہ اصلی ہے، اور جو مشکل حالات میں شور مچاتا ہے اور چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ اصلی نہیں ہے. غزوہ احزاب یعنی مسلمانوں پر اجتماعی زندگی کے اعتبار سے سب سے بڑا ٹیسٹ جو تھا وہ غزوہ احزاب تھا. یعنی مکی دور کا یہ ٹیسٹ تھا کہ جب صحابہ پر انڈیویجولی تشدد ہوئے اور ان کی ہمتیں جواب دینے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ جاؤ ہجرت کر جاؤ. تو 100 صحابہ ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ چلے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ مکی دور کا صحابہ پر سخت ترین دور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سخت دور ابھی آنے والا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی سرپرستی میں بنو ہاشم کی پروٹیکشن حاصل تھی. یاد ہوگا آپ کو، سیرت النبی ہم نے یہاں تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی. وہ ایک خاص بات تھی جس کو اکثر نوٹ نہیں کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی قیادت میں پروٹیکشن حاصل رہی ابو طالب کی بنو ہاشم کی طرف سے. آپ پر تو سخت وقت کب آیا؟ جب ابو طالب فوت ہو گیا، ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا اور اس نے آپ کو بنو ہاشم سے نکال دیا. پھر آپ طائف گئے، طائف میں جو تشدد ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی تشدد وہ غزوہ احد میں ہوا. لیکن مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی جو مشکل ترین وقت آیا ہے جس میں مسلمان آزما لیے گئے ہیں وہ غزوہ احزاب. مدینہ منورہ کی آبادی بھی اتنی نہیں ہوگی، جتنے لوگ باہر آ کر محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، مدینہ منورہ کا حملہ کر دیا انہوں نے مدینہ منورہ پر. 10,000 کا لشکر مدینے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، خندق کھدی ہوئی ہے، اندر آ نہیں سکتے، اس خندق میں سے گزر کے پار کر نہیں سکتے. 1 مہینے کا محاصرہ، آپ اندازہ تو لگائیں. اس پر پھر جو جس کے اندر وہ خباثت بھری ہوئی تھی وہ نکل کے زبان پہ آ گئی. منافقین کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا. ہمیں کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت بھی تمہارے پاؤں تلے آئے گی، اور آج مدینہ بھی ہمارے پاؤں میں سے سرک رہا ہے.
دھوکہ دیا گیا ہمیں۔ اسی سچویشن پر مومنوں کی زبان پر کیا آیا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو تھا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سورہ بقرہ میں 19ویں رکوع میں، ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزما کر رہیں گے، کچھ دے کر، خوف میں سے، بھوک میں سے، جانوں مالوں کے نقصان میں سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو ڈٹے رہنے والوں۔ اچھا، یہاں جو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا، جو محتاط مترجمین ہیں وہ یہاں پر ترجمہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ واضح کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، وہ حالات کے ساتھ ساتھ علم نہیں ہوتا۔ اگلی مومنٹ کیا ہونے والا ہے، وی ہیو نو آئیڈیا ایٹ آل، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے۔ یہ بڑے سے بڑا ملحد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میں تو مذاق کیا کرتا ہوں کہ کوئی ملحد جو یہ کہتا ہو کہ یہ کائنات حادثتاً چل رہی ہے، تو اس سے ویسے ہی کہیں کہ یار میں کل لاہور جانا، ذرا تیرا موبائل اچھا ہے، دیکھیے ذرا کل لاہور دا موسم کیسا ہے، بڑی شوق سے وہ نکال کے آپ کو بتائے گا۔ تو پھر اس سے پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہوا، کہ یہ حالات کی تبدیلی ایکسیڈنٹل ہے یا پہلے سے پری پیڈ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو ماضی، حال اور مستقبل ایکولی معلوم ہے۔ تو پھر یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کروا کے رہے گا، واضح کر کے رہے گا، کھول کر رہے گا، لوگوں کو معلوم کروا کے رہے گا کہ سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا۔ اچھا، اب مسلمانوں پر تشدد کر کون رہا ہے؟ کافر کر رہے ہیں، اللہ کے دشمن کر رہے ہیں، دین کے دشمن کر رہے ہیں۔ اب یہ انہیں ذرا آنکھ دکھائی جا رہی ہے کہ کیا وہ لوگ کہ جو برے عمل کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ بھاگ کے نکل جائیں گے ہمارے سے؟ نو وے، ساء ما یحکمون، وہ بڑے غلط فیصلے کر رہے ہیں، وہ بہت مس جج کر رہے ہیں، ان کی ججمنٹ غلط ہے کہ وہ بھاگ کے نکل جائیں گے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو اللہ کی طرف سے وہ وقت مقرر آنے والا ہے، آیا چاہتا ہے۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں دو طرفہ بات ہو رہی ہے۔ ایک بات جو ہے وہ آنکھ دکھائی کافروں کے سرداروں کو کہ یہ تم زیادتیاں کر رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، اور تم کہیں بھاگ نہیں جاؤ گے ہم سے، یو آر ود ان آور کنٹرول۔ اور ساتھ ہی مسلمانوں کو تسلی، تمہیں پتا ہے نا، تمہیں یقین ہے نا کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، اور وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ہوگا، اور تمہیں اجر بھی ملے گا۔ اب اس کی طرف اشارہ، من کانا یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے یاد دینا چاہیے کہ فإن اجل اللہ لآت، کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وقت مقرر یقیناً آنے والا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ اردو کا وہ شعر ہے نا کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو نماز جنازے میں نہیں پڑھی، امید کیا تھی؟ یہ وہ اردو شاعری کا جو مخصوص انداز ہے اس میں کہ مر گئے کہ چلو ہمارا محبوب جو ہے ہمارا جنازہ ہی پڑے گا، تو وہ وضو ہی کرتا رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پہلی بات یہ فرمائی کہ وہ وقت آنے والا ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرا یہ حال ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے کہ میرا یہ حال ہو گیا ہے، یہ اس کو سب معلوم ہے۔ دعا تو ہم نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کے لیے کہ ہم اس کے بندے ہیں، لہذا اسی سے مانگتے ہیں، اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ میری ایک ایک سانس کی بھی اس کو خبر ہے، میرے گردوں کے اندر جو پروسیس ہو رہا ہے، میرے گردے کی کون کون سی نیفرون ٹھیک کم کر رہا ہے، کون سا ٹھیک کم نہیں کر رہا، میرے پھیپھڑوں کا کون سا حصہ درست کام کر رہا ہے، کون سا درست نہیں کر رہا، میرے جگر کا کون سا حصہ درست کام کر رہا ہے
اور کتنا ٹھیک کام کر رہا ہے کتنا غلط کام کر رہا ہے سب اللہ کو معلوم. من کانا یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے فإن أجل اللہ لآت، اللہ تعالیٰ کا وہ وقت آنے ہی والا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ومن جاہد، یہ ایک اور ڈائمینشن ایڈ ہو رہی ہے. وہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ماریں کھا رہا ہے بظاہر اللہ کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے لیے مار کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو کمزور نہیں ہے، وہ تو امتحان لینے کے لیے ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے. اور اگر ہم اللہ کے لیے جدوجہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اس کا فائدہ تو مجھے اور آپ کو ہوگا. تو ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کوئی بھی اسٹرگل کرے گا، محنت کرے گا تو وہ اپنے بھلے کو کرے گا. ان اللہ غنی عن العالمین، اور اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے انسان انتہائی نیک انسان جیسے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمام کے تمام انسان باغی ترین شخص جیسے، نافرمان ترین شخص جیسے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی کوئی فرق نہیں آئے. اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے ہائی ابو. تو ان اللہ لغنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے. ان سے جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ہم ان کے نامہ اعمال میں درج نہیں کریں گے، ایز اے ریوارڈ ان کی اسٹرگل کو کنسیڈر کریں گے، اور اسٹرگل کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کی بہت سی کوتاہیوں کو معاف کریں گے. اور یہ ایک نارمل سی روٹین ہے. یعنی ایک کارندہ، ایک کارکن، ایک ملازم بہت اچھا کام کر رہا ہو، اس کی کوتاہی بھی آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس کو اگنور کر دیں گے. وہ مشہور ہے کہ جو سول وار تھی امریکہ میں، اس میں ایک جنرل گرانٹ کا بہت زیادہ کردار تھا، اور وہ لنکن کا فیورٹ جرنیل تھا. تو کسی محفل میں وہ شراب پی رہا تھا، تو ظاہر ہے جو حاسدین ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ سر جنرل گرانٹ ڈرنکس. تو آتا ہے کہ لنکن نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا کہ کورٹ مارشل کر دے اس کا. تو جنرل لنکن نے پوچھا ٹیل می واٹ ہی ڈرنکس سو دیٹ آئی may send the same bottle to the other generals. Man, he fights. What more you expect from a general, from a soldier? یعنی وہ لنکن نے اس کی اس برائی کو بھی کور کر لیا کہ بھائی تڑنل تو چنگا ہے. Tell me what he drinks so that I may send the same bottle to the other generals. Man, he fights. What more you expect from a soldier? تو سپاہی کا کام لڑنا ہے. ایک شخص اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کر رہا ہے، ماریں کھا رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ میرے لیے کام کر رہا ہے. یعنی پہلے تو وہ ایک، یعنی وہ جو روح سخن ہوتا ہے نا، کہ ایک بات کبھی کسی کو سنانے کے لیے ہوتی ہے، کبھی کسی کو سنانے کے لیے ہوتی ہے. یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے یہ امپریشن رکھتے تھے کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، ان کو تو ٹکا سا جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں جو مخلصین ہیں، اب یہ حصہ جو ہے یہ ان کے لیے ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں بدلہ دیں گے ان کے بہترین اعمال کے مطابق. یعنی دو ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا بہتر. دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے بہترین اعمال کے مطابق. اگر آپ کو یاد ہو کہ شاید 92 میں جیتا تھا پاکستان میں ورلڈ کپ، پاکستان نے جیتا تھا ورلڈ کپ، تو اس میں جو رولز تھے ان میں سے رول یہ تھے کہ اگر بارش ہو جائے اور پہلی ٹیم جو ہے وہ پورے 50 اوور نہ کر سکے، تو جو دوسری ٹیم تھی اس کو جو ایوریج دی جائے گی رن ریٹ کی،
وہ ان کے بہترین اوور کی ایوریج کے مطابق دی جائے گی کہ یہ رن ریٹ ہے جو تمہارا ٹارگیٹ ہے، اس سے بڑھ کے دکھاؤ، ایزیومنگ کہ جو باقی 10 اوور رہ گئے تھے شاید ان میں سے ایسا پرفارم کرتے تو ان کا رن ریٹ یہ ہوتا اور ان کے سکور اتنے ہوتے۔ تو پاکستان نے ساؤتھ افریقہ سے جو میچ جیتا تھا وہ اسی رول کے مطابق جیتا تھا کہ جو رن ریٹ کی ایوریج تھی اس کے مطابق اچھے اوور کنسیڈر کیے گئے اور پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو سیمی فائنل میں ہرا دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک ہے کہ پہلے سے کچھ رول طے ہیں، ایک ہے کہ جب آپ کسی کو فیور دینا چاہتے ہیں تو پھر ایک تو ہے کہ آپ کسی قانون اور اصول کے پابند ہیں، ایک ہے کہ آپ مالک ہیں، اور پھر آپ جس کو جیسے چاہتے فائدہ پہنچائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیسے فائدہ پہنچائے گا کہ ہم ان کو بدلہ دیں گے احسن الذی کانوا یعملون، ان کے اعمال میں سے بہترین اعمال کے مطابق، یعنی جو برے اعمال ہیں ان کو تو ویسے ہی ہم دور کر دیں گے، اور ان کے جو بہترین اعمال ہوں گے ان کو کنسیڈر کر کے ان کو ہم اچھا ریوارڈ اور ان کو زیادہ عزت دینا چاہیں گے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، وہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص دین میں ایکٹیو ہوتا ہے، خاص طور پر نوجوان کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ابھی اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہے، یا پاس آؤٹ ہو گیا ہے لیکن نیک بچہ ہے، والدین کا ادب کرتا ہے، ان کا بڑا احترام کرتا ہے، تو والدین اسے الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ریلیجس ایکٹیوسٹ بن جائے، یعنی یہ تو پسند کرتے ہیں کہ یہ نماز روزہ کرے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بے راہروی کی طرف نہ جائے جوانی میں، لیکن جو ہی وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو باقاعدہ اس پر سختی کی جاتی ہے اور اس کو دینی اجتماعات میں جانے سے روکا جاتا ہے کہ بس اب اپنا کام کرو، ڈاکٹر بن گئے ہو پریکٹس پر توجہ دو، اب تم کاروبار ہے دکان سنبھالو، اب تم یہ کرو ویسا کرو، پھر اس کو اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن جب تک وہ پریکٹیکل لائف میں نہیں آتا تو انکریج کیا جاتا ہے کہ بجائے یہ ہاسٹل میں رہتے ہوئے وہ کہیں بازار حسن میں جائے یا اور دوسری فضول چیزوں میں جائے، تو یہ دینی اجتماعات میں جائے اور دیندار لوگوں کے ساتھ رہے تاکہ یہ کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔ یہاں کیا تھا کہ جب نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کے والدین نے اور ان کے بزرگوں نے ان پر تشدد کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، غیر شادی شدہ تھے، بہت خوش پوش تھے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا نے ان کو بڑے ناز میں اور خوب نخرے کے ساتھ پالا ہوا تھا۔ شام سے ان کا جوڑا سل کے آتا تھا، شام سے ان کا جوڑا سل کے آتا تھا۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ پنڈت جواہر لال نہرو وہ بھی یعنی اٹلی کے جوتے پہنتے تھے اور فرانس اور برطانیہ کے سلے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، تو ان کے جو والد تھے موتی لال نہرو، انہوں نے یعنی ان کو کیمبرج سے بیرسٹر کی تعلیم دلائی۔ جب انڈیا میں آئے تو ان کو پریکٹس کے لیے بہترین کلائنٹس جو ہیں وہ ان کو دیے، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ اب حالانکہ خود وہ کانگریس کے 2 دفعہ صدر رہ چکے ہوئے تھے موتی لال نہرو، لیکن وہ بیٹے کو اب دور رکھنا چاہتے تھے پریکٹس سے۔ وہی جو بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ اب یہ پریکٹس کرے اور یہ سیاست سے دور رہے، لیکن نہرو جو تھے وہ ذرا کمیونسٹ مائنڈڈ تھے۔ تو ایک دن جب وہ سمجھانے کی کوشش کی، وہ سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے ان کی الماری میں سے جتنے بھی یعنی امپورٹڈ سوٹ پڑے تھے وہ سب نکال کر، اور جو مہنگے مہنگے جوتے پڑے ہوئے تھے وہ نکال کر اپنے دوستوں کو کے بچوں کو بانٹ دیے، اور لا کر ان کی الماری میں کھدر کے 2 کرتے 3 کرتے اور 2 پاجامے رکھ دیے، اور ایک دیسی جوتا جو ہے وہ یہاں کر لا کے رکھ دیا۔ تو جب جواہر لال آئے تو انہیں دیکھا کہ یہاں انقلاب آیا ہوا ہے، تو شام کو گئے اپنے والد کے پاس
اور کہا کہ جی ابا مجھ سے ناراض ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں؟ وہ ناول پڑھ رہے تھے. کیوں؟ میں آخری آدمی ہوں گا جو تم سے ناراض ہوں گا. تو جواہر لال نہرو نے کہا کہ جی پھر یہ سارا انقلاب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم سیاست کرنا چاہتے ہو تو غریب آدمی کے پاس سوائے اعتماد کے اور کچھ نہیں ہوتا. اگر تم مہنگے اور برانڈڈ سوٹ پہن کر ان کی نمائندگی کرو گے تو وہ تم پر اعتماد نہیں کریں گے. تمہیں اچھا ایک اور بات بھی کہی کہ باورچی سے کہا کہ صاحبزادے کو اب جیل کا کھانا دیا کرو، دال روٹی. تو اگر تم لوگوں جیسے نہیں ہوگے تو لوگ تم پر اعتماد نہیں کریں گے. لہذا اگر سیاست کرنی ہے تو پھر عام آدمی جیسے کپڑے پہنو، اور جیلر جو جیل میں رہنے والا جو قیدی ہے اس کی خوراک کھاؤ. اس لیے کہ بھالا سیاست میں تو پھر تمہیں جیل بھی جانا پڑے گا اور وہ جیل کی خوراک بھی تمہیں کھانی پڑے گی. لیکن بھارت جواہر لال نہرو نے پھر اس کے بعد ساری عمر آپ جتنی بھی تصویریں ان کی دیکھیں گے وہ کھدر پہنا ہے اور دیسی جوتے پہنے ہیں اور وہی جیل کی سادہ خوراک کھائیے، دال روٹی کھائیے. اور پھر ظاہر دیکھیے کہ انڈیا کو جواہر لال نہرو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. پاکستان کی آج یہ حالت کیوں ہے کہ پاکستان کو کوئی ایسا لیڈر ملے ہی نہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، بہت شوقین مزاج نوجوان. ان کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا اور اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس گلی میں سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا ہو نہ ہو آج یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کے چچا جو ان کے سرپرست تھے اور ان کی خوب آؤ بھگت کر رہے تھے اور بڑے محبت سے پال رہے تھے، یتیموں کی طرح ٹریٹ نہیں کر رہے تھے، اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے. والد نے بہت جائیداد چھوڑی تھی، اسی میں سے کھلا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا باز آ جاؤ. تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ جی چاچا یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اچھا. پھر جس باپ کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے تمہیں اس باپ کی دولت پر عیش کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی چاچا جی میں چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا یہ گھر جس میں تم رہ رہے ہو یہ بھی تمہارے مشرک باپ کی کمائی میں سے، اس میں سے نکل جاؤ. میں نے کہا اچھا چاچا جی میں نکل جاتا ہوں. نکلنے لگے تو چچا نے کہا کہ یہ کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی میں سے ہیں، یہ بھی اتار دو. تو کپڑے بھی اتروا کر انہیں گھر سے نکالا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح بس اپنی شرمگاہ کے سامنے ہاتھ رکھ کر وہ حاضر ہوئے ہیں. اور یہی مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ احد میں جب شہداء کو دفن کر رہے تھے تو اصول یہ ہے کہ شہید کا اپنا لباس ہی اس کا کفن ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اس کو دفن کیا جاتا ہے. صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول ہمارا ایک ساتھی ایسا ہے کہ جس کے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر تھی، اب اس چادر سے اگر ہم سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں اور اگر پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، تو کیا کریں؟ کوئی اور کپڑا ایڈ کر دیں؟ آپ نے فرمایا کہ سر چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو. یہ مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ عنہ. اب یہ جو قربانیاں ہیں اب اس کو دیکھیے، ایک طرف ان کی کمٹمنٹ کا یہ عالم ہے جس کو اوپر کہا جا رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اچھے اعمال کو کنسیڈر کرتے ہوئے بدلہ دے گا. لیکن دوسری طرف وہ صحابہ کے جو ایک چکی کے اندر ہیں، ایک طرف دین کے تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، اور دوسری طرف والدین ہیں جو پریشرائز کر رہے ہیں. یعنی جو والدین کا ادب و احترام نہ کرنے والا نوجوان ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پہلے بھی نافرمانی کرتا رہتا ہے اب بھی نافرمانی کر لے گا. یہاں اصل پرابلم ہوگا اس نوجوان کو کہ جو والدین کا فرمانبردار، ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر چلنے والا ہے، وہ ہے اصل جس کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کی ہے، ہم نے کی ہے.
لیکن اگر والدین اپنی حیثیت سے تجاوز کریں تو بات آگے چل رہی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی ہدایت کی ہے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر جاہدہ، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، اگر وہ دونوں، لفظی ترجمہ ہوگا تم سے جہاد کریں، مطلب کیا ہے، تمہیں فورس کریں، کس پر فورس کریں؟ لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، ما لیس لک بہ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی علم نہ ہو، فلا تطیعہما، تو ان کا کہنا مت ماننا، الی مرجعکم، میری ہی طرف تمہارا لوٹ کے آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یعنی باقی صحابہ کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے ایک چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دے دی، وہ تو کھاتے پیتے گھرانے کے تھے نا، اب بنو امیہ کے چشم چراغ ہیں، کوئی اور تو ان پر تشدد نہیں کر سکتا، لیکن اپنوں کو تو حق حاصل ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کوئی تشدد نہیں کر سکتا، لیکن سگا تایا ابو لہب وہ راستے میں کانٹے بچھاتا تھا، اس کی بیوی بھی بٹھاتی تھی، کیوں؟ یہ اپنے بڑے تھے اور اس خاندانی نظام کے مطابق they have a right۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آئے گا، نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو ہدایت دی، ورنہ ایک عجیب مسئلہ تھا کہ ماں کہتی ہے کہ جب تک تم واپس کفر میں نہیں آؤ گے، شرک شروع نہیں کرو گے، میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اب ایک شریف نوجوان جو ہے اس کا تو جینا حرام ہو جائے گا نا، کہ ایک طرف اللہ ہے ایک طرف ماں ہے، پھر ماں کے حقوق ہیں، پھر قرآن مجید میں تاکید ہے بار بار والدین کے حقوق کی، کوئی 5-6 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا جائے، تو پھر پنجابی کہیں کدھر جائیے پھر۔ اب یہ وہ ہے بیک گراؤنڈ جس میں یہ الفاظ آ رہے ہیں، واضح طور پر کہہ دیا فلا تطیعہما، then don't listen to them، الی مرجعکم، اس لیے کہ الٹیمیٹلی تم نے میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کچھ کرتے رہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، ہم لازماً انہیں نیک لوگوں میں شامل کر لیں گے۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس میں بہت سی برائیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سب کا یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ توفیق دی ہے کہ بعض پہلوؤں سے ہم دوسروں سے بہتر ہیں، لیکن ذرا دیانتداری کے ساتھ ہم اپنا جائزہ لیں تو ہماری بہت سی خرابیاں، بہت سی خامیاں، بہت سے گناہ ہیں جو ہماری زندگی میں موجود ہیں، لیکن جو حیثیت مجموعی طرز عمل ہے، ایمان لانا، نیک راستہ اختیار کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ پلس پوائنٹ ہے، تو اس کی بنیاد پر ہم تمہیں نیکوں میں شامل کر لیں گے، خواہ تم پورے طور پر 100% نیک نہ بھی ہو، اور یہ کوئی خاص لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا اور آپ سب کا معاملہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اب وہی منافقین کا جو طرز عمل تھا جھوٹے دعوی ایمان میں، اب ان کا پھر ایک آیت آ گئی، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن جب انہیں اللہ کے راستے میں ایذا پہنچائی جاتی ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو لوگوں کی پرسیکیوشن کو وہ اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان پھونک مارتا ہے اور پھر انسان سمجھ لگتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، اگر میں صحیح راستے پر ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرتا اور میرے ایسا کرتا، معلوم ہوتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ یعنی جو لوگوں کی طرف سے تشدد کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یعنی نیت تو پہلے خراب ہوتی ہے، من حرامی ہوتا ٹیر، اب فوراً اسے یہاں سے وہ دلیل جو ہے وہ لیتا ہے کہ نہیں نہیں، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جب تیرے رب کی طرف سے مدد آتی ہے، یعنی فتح مل جاتی ہے یا کوئی مال غنیمت ملتا ہے یا کوئی ورلڈلی بینیفٹ ملتا ہے،
لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو پھر لازماً کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی حصہ دو۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا نہیں ہے اس کا جو ان کے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ اچھا، اب جو تیسری آیت میں کہا گیا تھا نا کہ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اب وہ آیت دہرائی جا رہی ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ جن کو صدقو کہا تھا ان کو آمنو کہا ہے، اور جن کو جھوٹے کہا تھا ان کو منافقین کہا ہے، لیبل لگا دیا باقاعدہ، وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ معلوم کر کے رہے گا، معلوم کروا کے رہے گا، ثابت کر کے رہے گا، سارٹ آؤٹ کر کے رہے گا، کن کو؟ ایمان والوں کو۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ثابت کر کے رہے گا، کھول کے رہے گا، جنوا کے رہے گا منافقوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، اب یہ بھی کیا ہے؟ وہ بڑے کافر، خاندان کے بڑے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، میں نے، یہ تو حرام ہے، اور چل چل میں سام لوں گا جڑا ہوئے گا۔ یعنی ایسی مثال ہے میرے سامنے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ نوجوان تھے تو بے روزگار تھے، بلکہ ہمارے انجمن کے آفس میں ہی وہ ہم نے اس کو ملازم رکھا ہوا تھا۔ تو جب یہ یلو کیب اسکیم نواز شریف صاحب نے نکالی تھی تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ یہ تم ویگن جو ہے وہ لو اس اسکیم کے تحت، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ سود ہے، انہوں نے کہا نہیں کل تو ساتھ تصدق کر رہے تھے، میں سام لاں گا۔ تو اب یہ بالکل اس کا یہاں پر نقشہ ہے، کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کیا کہتے ہیں؟ اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے پر چلو، ہماری پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے، ان کے گناہوں میں سے کسی کا بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، انہم لکاذبون، یقیناً وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ البتہ ولا یحملن اثقالہم واثقالا مع اثقالہم، وہ ضرور اٹھائیں گے بوجھ، اپنے گناہوں کا بھی، اپنے بوجھ بھی، واثقالا مع اثقالہم، اور اپنے اعمال کے ساتھ ان کے جن کو وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ ولا یسألن، اور پھر لازماً ان سے پوچھا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے روز، اما کانوا یفترون، کہ وہ کیا جھوٹ باندھا کرتے تھے کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ اس قابل نہیں تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اب یہ سارا بیان کر کے اب پھر وہ قرآن مجید میں مکی صورتوں کے مضامین، انبیاء کرام کے قصے، ان میں سے بھی خاص طور پر ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ شعراء میں، پھر اس میں حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ اب ان کا تذکرہ شروع ہوگا، سب کا تذکرہ نہیں آئے گا لیکن ان میں سے کچھ کا تذکرہ جو ہے وہ آئے گا، اور خاص طور پر یہ جو مضمون ہے اللہ کے راستے میں جدوجہد اور ثابت قدمی، اس کے اعتبار سے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان میں رہے 1000 سال مگر 50 کٹ 1000 سال، یعنی 950 سال وہ ان کے اندر رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو ان کی قوم کی طرف بھیجا ہم نے طوفان کو، ان کو آن پکڑا، ان کو لے لیا آ کر ایک طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظلم ڈھا رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، تو ہم نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دی۔ اب اس مضمون کے ساتھ جوڑتے رہیں، یہ سنایا کس کو جا رہا ہے؟ قریش مکہ کو سنایا جا رہا ہے
کہ تم میرے نبی اور ان کے ساتھیوں پر جو زیادتیاں کر رہے ہو تو دیکھنا، پہلے کہا تھا نا کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بھاگ نکلیں گے، نہیں، میرے لیے چٹکی کا کام ہے کہ میں تمہیں تباہ کر دوں۔ فرعون کو تو اس سے بھی کلاسیکل طریقے سے ڈبویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے دریا کو خشک راستہ بنا دیا دریا میں، اور عین اس کے بیچ لا کر پانی کو حکم دیا کہ چل پڑو، اور وہیں پر وہ سب کے سب جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تم سے بدلہ لینا، تمہیں سزا دینا ہرگز مشکل نہیں ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یقیناً جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو وہ بت ہیں۔ وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ کے طوفان باندھتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم رزقا، وہ تو تمہیں کھلانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو، اللہ تعالیٰ کے پاس رزق تلاش کرو۔ واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم میری پیروی سے انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو کیا تم سے پہلے بہت ہی امتیں انکار کر چکی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر وہ اس کو ریپیٹ کرے گا، دہرائے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہو زمین میں ذرا سیر کریں، گھومیں۔ فانظروا، زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کیف بدا الخلق، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا کی۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی بعد والی پیدائش کو عمل میں لائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا اس کو عذاب دے گا، سزا دے گا، اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین پر اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، اس پر اوور پاور نہیں کر سکتے۔ وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ آسمان میں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے، حمایتی ہے، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔